بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کتاب کا نام ہے عالم اسلام کے عظیم فاتح سلطان عماد الدین زنگی۔ اس کے رائٹر ہیں اسلم رائی ایم اے اور اس کو نشر کرنے والی ایجنسی کا نام ہے شمع بک ایجنسی، نوید سکوئر، نیو اردو بازار، کراچی۔ سلطان عماد الدین زنگی کو ہم شروع کر رہے ہیں دوستو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو اس کی ہر ایپیسوڈ مل سکے۔ تو سلطان علاء الدین کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ بڑا عادل اور انصاف پسند سلطان تھا۔ آئین حکومت، احکامات، شرع پابندی کرانے اور کرنے میں سخت گیر تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ اس کا کوئی ماتحت رعایا پر ظلم و تشدد کرے یا کسی پر بےجا سختی شروع کر دے۔ وہ سرکاری افسروں اور لشکر کے سرداروں کی کارروائی پر کڑی نظر رکھتا تھا اور انہیں ذاتی جائیدادیں بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ فصلوں کو قطعاً کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور کسانوں کو معاوضہ دیے بغیر کوئی چیز نہ لیں۔ اس کا در عدل ہر کسی کے لیے کھلا رہتا تھا اور عدل و انصاف کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم سب سے یکساں سلوک کرتا تھا۔ ایک روز ایک یہودی اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے التجا کی کہ اس کے ایک ہر دل عزیز سپہ سالار اور امیر نے اس کے ایک مکان پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ اس سالار سلطان کے پاس موجود تھا۔ وہ بڑی حقدار شخصیت کا مالک تھا اور پھر سلطان کے نزدیک بھی بے حد محبوب اور محترم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب یہودی نے سلطان کے سامنے اس امیر کی شکایت کی، تب کہتے ہیں کہ سلطان نے اس امیر کی طرف کھا جانے والے انداز میں دیکھا۔ اس موقع پر غصہ اور غضبناکی میں اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کا وہ امیر چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھا اور یہودی جس کے مکان پر قبضہ کیا تھا فوراً خالی کر کے اپنی رہائش کے لیے خیمہ نصب کرا دیا۔ جس قدر بہادر اور شجاع اور عادل اور انصاف پسند تھا، اس قدر سخاوت والا بھی تھا۔ وہ غریب پروری اس سلطان کی گھٹی میں بڑھی ہوئی تھی۔ اس کے وصف کی بدولت بعض مورخین نے اس کو ابو الصحابت کا خطاب دیا ہے۔ اس کا معمول تھا ہر جمعہ کو نماز سے قبل 100 دینار صرف خیرات کرتا تھا اور دوسرے دنوں میں اپنے ملازمین کے ذریعے بڑی بڑی رقوم غرباء، مساکین اور دوسرے مستحقین میں تقسیم کرتا تھا۔ اس کے دسترخوان پر دونوں وقت علماء، صالح اور فقراء اور قاضیوں کی ایک بہت بڑی تعداد رہتی تھی۔ اس نے اپنے اعمال کو تاکید کر رکھی تھی کہ غرباء اور مساکین کا خاص خیال رکھے اور اپنے علاقے میں کسی کو بھوکا اور ننگا نہ رہنے دے۔ اگر یہ سلطان کسی ناگہانی حادثہ اور یا خطرہ سے بچ جاتا اور فوراً غرباء اور مساکین میں صدقہ تقسیم کرتا۔ ایک دفعہ شہر سے باہر سیر کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اس کے گھوڑے کا پاؤں دورا ہو گیا۔ سلطان سر کے بل گرنے سے بال بچ گیا۔ اس وقت ایک سالار جو کہ اس کا ہم رکاب تھا بلایا اور کان میں کچھ کہا، جس کو سن کر اس نے گھوڑے کی بھاگ موڑی اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹا تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ اس نے کہا کہ سلطان صرف 1000 دینار ملے ہیں۔ تب سلطان نے اس سے وہ 1000 دینار لے کر غربا میں تقسیم کر دیے۔ واقعہ یہ تھا کہ اس سلطان کا اپنا ذاتی کوئی خزانہ نہیں تھا، جو اسے ملتا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ لیکن جب کسی سے رقم قرض لے کر غربا میں تقسیم کرتا تو وہ قرض 2 یا 3 دن کے اندر فوراً اتار دیا کرتا تھا۔ یہ مسلمانوں کا عظیم اور محترم سلطان عماد الدین زنگی تھا۔ سلطان عماد الدین زنگی عالم اسلام کے مشہور اور نامور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ایک معزز سالار قسیم الدولہ کا فرزند تھا۔ اس کا باپ ترک تھا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ہر دل عزیز ساتھیوں اور مسائموں میں شمار کیا جاتا تھا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کو سلطان ملک شاہ سلجوقی نے پہلے اپنے قصر شاہی کا حاکم مقرر کیا تھا۔ قسیم الدولہ کو سلطان ملک شاہ سلجوقی نے پہلے اپنے قصر شاہی کا حاکم مقرر کیا۔ کچھ عرصے بعد اس کو حلب کا حاکم بنا کر مقرر کیا۔ اس نے ایک حکمران کی حیثیت سے حلب شہر کا انتظام انتہائی خوشنودی سے چلایا اور اس کی اس خوش انتظامی سے سلطان ملک شاہ سلجوقی ایسا خوش ہوا کہ اس نے اسے نہ صرف اچھے انتظامات کی بنیاد پر شاباش دی بلکہ اس کی پیشانی چوم لی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے بعد اس کے دونوں بیٹوں برقیہ روک اور ناصر الدین محمود کے درمیان تخت نشینی کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر سلطان ملک شاہ کے بھائی تاج الدولہ نے بھی اصول سلطنت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔
ताजुद्दौला उस वक्त शाम के इलाकों का हुक्मरान था। ताजुद्दौला एक लश्कर लेकर शाम से निकला। पहले उसने हलब का रुख किया। हलब पर सुल्तान अमादुद्दीन का बाप कसीमुद्दौला हाकिम था। जब उसने देखा कि उसके पास छोटा सा एक लश्कर है, जबकि ताजुद्दौला के पास एक ऐसा लश्कर है जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकता, तब उसने ताजुद्दौला का साथ देने का अज़म किया। ताजुद्दौला अपना लश्कर लेकर बड़ी तेज़ी के साथ सुल्तान मलिक शाह सुलजूकी के बेटे बरकिया रोग के इलाकों की तरफ बढ़ गया। इससे कई इलाके छीन कर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ सुल्तान मलिक शाह सुलजूकी का बेटा बरकिया रोग, जिसे अमादुद्दीन का बाप कसीमुद्दौला ने अपनी गोद में खिलाया था, वो भी ताजुद्दौला का लश्कर लेकर ताजुद्दौला का मुकाबला करने के लिए एक लश्कर तरतीब दे रहा था। ताजुद्दौला अपने लश्कर के साथ इलाकों को फतह करता हुआ जब अज़रबैजान में दाखिल हुआ तो उस वक्त तक बरकिया रोग अपनी जंगी तैयारियां मुकम्मल कर चुका था। लिहाजा उसका मुकाबला करने के लिए उसके सामने आया। जब दोनों लश्कर के एक दूसरे के सामने सफरा हुए, अमादुद्दीन के वालिद कसीमुद्दौला ने देखा कि उसका मुकाबला उसके मौसन उसके मरबी सुल्तान मलिक शाह सल्जुकी का बेटा बरकिया रोग अपने लश्कर के साथ सफर आए, तब उसके ज़मीर ने गवारा न किया। वो अपने मौसन के बेटे बरकिया रोग को नज़रअंदाज करके उसके भाई ताजुद्दौला का साथ दे। लिहाजा वो ताजुद्दौला का साथ छोड़कर बरकिया रोग के साथ जा मिला। कसीमुद्दौला के लश्कर का साथ छोड़ने के बायस ताजुद्दौला की अस्करी ताकत में कमी आ गई। लिहाजा उसने जंग का इरादा मुलतवी कर दिया और अपने लश्कर को लेकर दमिश्क की तरफ चला गया, इसलिए कि वो दमिश्क पर हुकूमत करता था। ताजुद्दौला को इस बात का बड़ा गुस्सा और गम था कि अमादुद्दीन ज़ंगी का बाप कसीमुद्दौला इन जंग के मौके पर उसका साथ छोड़कर उसके भतीजे बरकिया रोग के साथ जा मिला था। लिहाजा दमिश्क पहुंचकर उसने बड़े ज़ोर शोर से अपनी जंगी तैयारियां शुरू कर दी। अपनी जंगी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद ताजुद्दौला अपना इंतकाम लेने के लिए दमिश्क से निकला और उसके शहर हलब का रुख किया। उसकी इस पेशकदमी की इतला सुल्तान बरकिया रोग को जब हुई तो उसने 3 बड़े सलारों को हलब की तरफ रवाना किया ताकि ताजुद्दौला का मुकाबला करके कसीमुद्दौला की मदद करें। बरकिया रोग के जो सलार अमादुद्दीन ज़ंगी के बाप कसीमुद्दौला की मदद के लिए आए थे, उनमें से एक का नाम अमीर करबो का, दूसरा उसका भाई अल्तवान ताश और तीसरा एक और मजीद अमीर था जिसका नाम बजान था। इस तरह हलफ के नवा में ताजुद्दौला और अमादुद्दीन के बाप के कसीमुद्दौला के दरमियान में घमसान का रंग पड़ा। लेकिन कसीमुद्दौला के पास एक छोटा सा लश्कर था, जबकि ताजुद्दौला के पास इससे कई गुना बड़ा लश्कर था, जिसकी बिना पर ताजुद्दौला फतह मंद रहा और कसीमुद्दौला के साथ करबोका, वालतवान, ताश और बजान को गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं जब अमादुद्दीन ज़ंगी के बाप कसीमुद्दौला को ताजुद्दौला के सामने पेश किया गया तो उसने उससे सवाल किया कि अगर तुझे मुझ पर फतह होती तो तू मेरे साथ क्या सलूक करता। कसीमुद्दौला बुज़दिल नहीं था। फ़ौरन उसकी छाती तन गई और कड़कती आवाज़ में कहने लगा, मैं तेरे कत्ल का हुक्म दे देता ताकि फितना फसाद की जड़ कट जाती। ताजुद्दौला ने उसका जवाब सुनकर कहा, मैं भी तेरे लिए यही हुक्म देता हूँ। चुनांचे उसने अमादुद्दीन ज़ंगी के बाप कसीमुद्दौला को कत्ल करा दिया। कसीमुद्दौला के कत्ल के वक्त उसके बेटे अमादुद्दीन ज़ंगी की उम्र 14 से 12 साल के दरमियान थी और वो अपने माँ बाप की वाहिद औलाद था। मैदान जंग में भी वो अपने बाप के साथ मौजूद था, लेकिन जब उसके बाप को शिकस्त हुई और वो कत्ल कर दिया गया तो वो भाग खड़ा हुआ। इस मौके पर नन्ना अमादुद्दीन एक बहुत अच्छा और दानिशमंदाना फैसला करता है। हलब जहाँ उसका बाप हुकूमत करता था वहाँ से भागा और सुल्तान बरकिया रोग की खिदमत में हाजिर हुआ। बरकिया रोग ने उसके सर पर दस्त शफकत रखा और उसे अपने लश्कर में शामिल कर लिया। उसके बाद सुल्तान बरकिया रोग और दमिश्क के हुक्मरान ताजुद्दौला के दरमियान कई खून रेज मार्के हुए। शुरू में ताजुद्दौला का पड़ला भारी रहा, लेकिन आखिर रे शहर के करीब एक फैसला कुन जंग हुई। इस जंग में सुल्तान बरकिया रोग ने ताजुद्दौला को बदतरीन शिकस्त दी और उसका लश्कर तितर बितर कर दिया और ख़ुद ताजुद्दौला को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी मुकाम पर अमादुद्दीन ज़ंगी के बाप कसीमुद्दौला के एक जानिसार लश्करी ने इससे कसीमुद्दौला के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए ताजुद्दौला को भी मौत के काट उतार दिया। सुल्तान बरकिया रोग और ताजुद्दौला के दरमियान जिस कदर जंगें हुई उनमें अमादुद्दीन ज़ंगी सुल्तान बरकिया रोग का साथ रहा। ताजुद्दौला के जंग में मारे जाने के बाद उसकी जगह शाम का हुक्मरान उसका बेटा रिजवान बना। वो एक नेक दिल इंसान था और तख्त पर बैठते हुए उसने सुल्तान बरकिया रोग की इताअत कबूल कर ली। सुल्तान ने जो इलाके पहले उसके बाप के ज़ेर तसल्लुत थे वो उसके अलावा हलब भी उसे इनायत कर दिया ताकि वो खुश हो जाए। साथ ही सुल्तान बरकिया रोग ने रिजवान से कहा कि उसके बाप ने 2 बड़े सलारों करबोका और अल्तवान ताश को चूंकि गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया था, लिहाजा बुजान को चाहिए कि उन्हें रिहा कर दे। सुल्तान बरकिया रोग का ये हुक्म पाकर ताजुद्दौला के बेटे और अर्ज़ शाम के नए हुक्मरान रिजवान ने उन्हें रिहा कर दिया। जिंदान से निकलते ही करबोका ने एक बहुत बड़ा काम किया।
عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کا بہترین دوست تھا۔ زندان سے نکلنے کے بعد اس نے ایک لشکر ترتیب دیا اور یکے بعد دیگرے حران اور موصل پر حملہ آور اور ان کے مقامات کو فتح کر دیا۔ اس کی ایک کارگزاری سے سلطان برقیہ روگ اس قدر خوش ہوا کہ اس نے اسے موصل کا والی مقرر کر دیا۔ چونکہ کربو کا عماد الدین زنگی کے باپ کا پرانا دوست تھا، اس لیے اس نے سلطان برقیہ روگ سے التماس کی کہ وہ قسیم الدولہ کے بیٹے عماد الدین کو اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ خود اس کی تعلیم و تربیت کا اعلیٰ انتظام کرے۔ سلطان برقیہ روگ نے عماد الدین کے باپ قسیم الدولہ کے بہترین دوست امیر کربوکا کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے سلطان عماد الدین کو کربوکا کے حوالے کر دیا۔ کربوکا نے جب عماد الدین کی تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام کیا اور اس کے گزر اوقات کے لیے اس کے نام سے اس نے کئی جاگیریں بھی کر دیں۔ اس طرح کربوکا نے عماد الدین کے باپ سے اپنی دوستی کا حق نہایت عمدہ طریقے سے ادا کیا۔ یہ امیر کربوکا ہی تھا جس کی پرخلوص عنایات اور نوازشات کی بدولت یتیم عماد الدین کا اپنا شاندار مستقبل تعمیر کرنے میں مدد ملی۔ پھر ایسا ہوا جب امیر کربوکا نے اپنے لشکر کے ساتھ عامل شہر پر حملہ کیا تو اس نے عماد الدین کو اپنے لشکر کے ایک حصے کا سردار مقرر کیا۔ عماد الدین کے لیے کسی لڑائی میں عملی طور پر حصہ لینے کا یہ پہلا موقع تھا۔ اس لڑائی میں وہ ایسی جرأت مندی اور شجاعت سے لڑا اور ایسی بہادری دکھائی کہ دوست و دشمن سب اس کی دلیری اور شجاعت کی تعریفیں کرنے لگے۔ کہتے ہیں اس جنگ میں امیر کربوکا اور عماد الدین نے دشمن کو بدترین شکست دی۔ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے کربوکا اپنے لشکر سے جدا ہو گیا اور دشمن کے گھیرے میں آ گیا۔ اس نازک موقع پر جب کہ امیر کربوکا کا پر موت منڈلانے لگی، عماد الدین بجلی کی طرح جھپٹ کر کربوکا کی مدد کے لیے پہنچا اور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ سارے دشمن کا کانٹا نکال کر آگے بڑھا اور کربوکا کو دشمن کے محاصرے سے نجات دلائی۔ اس کے بعد اس کے حوصلے ایسے بڑھے کہ اپنے لشکر کے ساتھ وہ عامل شہر پر حملہ ہوا اور شہر کی فصیلوں کے ایک حصے کو اس نے گرا دیا، اگر سارے دفاعی انتظامات درم برم کر دیے اور شہر کی فصیل پر اس نے اپنی فتح کا پرچم لہرا دیا۔ اس موقع پر کربوکا نے سلطان برقیہ روگ کی نظروں میں عماد الدین کی وقت و قدر و منزلت پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ حالات کی ستم ظریفی کے جلدی امیر کربوکا وفات پا گیا۔ اس کے بعد موسیٰ ترکمانی موصل کا حکمران بنا، لیکن چند ماہ کے اندر وہ بھی اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا اور ایک دوسرے سالار زرکمیش نے موصل پر قبضہ کیا۔ موصل کا نیا حکمران امیر زرکمیش پہلے عماد الدین کو پسند کرتا تھا اور ایک بیٹے کی حیثیت سے اس کی عزت اس کا احترام کرتا تھا، لہٰذا امیر زرکمیش نے موصل کا حکمران بنتے ہی عماد الدین پر اس قدر مہربانی کی کہ اس نے اپنے بیٹے غیاث الدین کی بیٹی سے عماد الدین کا نکاح کر دیا اور ایک معقول جاگیر بھی عماد الدین کا نام کر دی۔ اسی دوران عماد الدین کے بڑے حمایتی اور مددگار سلطان برقیہ روگ کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ سلطان غیاث الدین بالملک شاہ ایران اور عراق کی مملکت کا حکمران بن گیا۔ اسی دوران موصل کے حالات ابتر اور خراب ہو گئے اور عماد الدین موصل سے دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر گیا، لیکن اس کی خوش قسمتی کے جلد ہی اسے ایک شخص امیر مودود موصل پر فائز ہوا اور یہ عماد الدین کو پسند کرتا تھا، لہٰذا جب عماد الدین پھر موصل کی طرف لوٹ آیا تو امیر مودود کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اب امیر مودود اور عماد الدین دونوں مل کر اپنے لشکر کی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے لگے اور یہ دور مسلمانوں کے لیے انتہا درجے کا بدترین دور تھا، اسی لیے کہ ایران، عراق، فلسطین اور شام میں جس قدر حکمران تھے ان میں آپس میں کوئی اتفاق و تعاون نہیں تھا، ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے، جس کے نتیجے میں یورپ کے نصرانیوں نے حملہ آور ہو کر مسلمانوں سے انگنت شہر اور علاقے چھین کر ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ جس وقت عماد الدین زنگی بچپن سے نکل کر جوانی کی حدود میں قدم رکھ رہا تھا، اس وقت مسلمان گھٹا ٹوپ اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ عیسائیوں کے ہاتھوں عراق، شام، فلسطین کے مسلمانوں کو گمبھیر مسائل اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ عیسائیوں کے ہاتھوں ان علاقوں کے مسلمانوں کی نہ جان محفوظ تھی نہ آبرو، اس لیے کہ گزشتہ چند سالوں کے اندر یورپ کے صلیبی حملہ آوروں نے مسلمانوں کے وسیع علاقوں میں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور مسلمانوں کے بڑے بڑے شہروں مثلاً ادیسہ، انطاکیہ، بیت المقدس، بیروت، طرابلس، مکہ، حقا، سدسیہ، ارسوف، قیصریہ، ماریہ، تبریہ، حونیات اور دیگر بہت سے بڑے شہروں پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ ان علاقوں میں عیسائیوں کے اقتدار کو دو انتہا پسند مذہبی فرقوں نے بڑی تقویت پہنچائی۔ یہ ٹیمپل اور ہاسپٹلر تھے۔ کہنے کو ٹیمپلر کو عبادت گاہوں کا خادم کہا جاتا تھا، جبکہ ہاسپٹلر کو شفاخانوں کا خادم خیال کیا جاتا تھا، لیکن ان دونوں کا فرقوں نے اپنے آپ کو فوجی بنیادوں پر منظم کیا اور عیسائی سلطنت کی پشپناہ بن گئے۔ یہ مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، انہوں نے اپنی جارحانہ سرگرمیوں اور دہشت گردی سے مسلمانوں پر سیاح تنگ کر کے رکھ دیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ ان دو گروہوں کے انسان سوز کاموں سے شیطان بھی پناہ مانگتا تھا۔
ان علاقوں میں اور شہروں پر عیسائیوں کے قبضے سے بدقسمت مسلمانوں کی طرف چاروں طرف گٹھا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، جس میں روشنی اور امید کی کرن دکھائی نہ دے رہی تھی۔ ان علاقوں کے عیسائی حکمران ہر وقت مسلمانوں پر مظالم روا رکھتے تھے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک انتہا درجے کا اشوب دور تھا۔ مسلمانوں کی بدقسمتی کے اس قدر اس علاقے کے عیسائیوں کے ہاتھوں چلے جانے کے باوجود انہوں نے سبق حاصل نہ کیا اور آپس میں تعاون اور اتفاق سے کام نہ لیا۔ ایسے موقع پر خدا بھی اس قوم کی کوئی مدد نہیں کرتا جو باہم اتفاق و تعاون نہ رکھے۔ اس لیے خداوند قدس کا قانون فطرت سب قوموں کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ جب کسی قوم نے چند خاص اصولوں کو مضبوطی سے اپنا لیا اور برابر ترقی کی منزلیں طے کرتی چلی جا رہی تھی، جب ان اصولوں کو ترک کر دیتی ہے تو کوئی تدبیر اس ذلت اور زوال سے نہیں بچا سکتی۔ کسی قوم کو عروج و ترقی پہنچانے کے لیے اطاعت، بے غرضی اور جفا کشی کی ہمیشہ نمایاں حیثیت رہی ہے۔ جب کوئی قوم اطاعت اور بے غرضی اور جفا کشی کو ترک کر کے باہم نفرت اور بے اتفاقی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر خداوند قدس کی طرف سے اس کی ذلت اور زوال کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہوا۔ خلافت راشدہ کے بابرکت دور کے بعد عالم اسلام کا اقتدار بنو امیہ کے ہاتھ آیا۔ امیویوں کی شخصی حکومت کی ہزار خرابیوں کے باوجود ان کے دور میں اسلام دنیا کی مرکزیت قائم رہی، اور دینی اور سیاسی اور نسلی یکجہتی کے لحاظ سے مسلمانوں کا آپس میں بڑا اتفاق اور تعاون رہا۔ مسلمان جس طرف بھی رخ کرتے فتوحات کا ان کا خیر مقدم کرتی۔ اسی مرکزیت اور یکجہتی کی بنیاد بدولت انہوں نے اسلامی فتوحات کو وسعت دے کر مشرق اور مغرب میں دور دور تک پھیلا دیا۔ اس کے بعد گردش زمانہ نے جب بنو امیہ کا اقتدار ختم کیا تو بنو عباس حکمران بنے تو ان کی بھی حقیقی حکومت ایک صدی تک قائم رہی۔ ان کے نمایاں حکمران ہارون رشید اور مامون رشید تھے۔ عباسیوں کی غلطی یہ تھی کہ اصول اقتدار کے لیے انہوں نے عربوں کے خلاف حجموں کو استعمال کیا۔ اسی طرح ملت اسلامیہ کے جسم میں نسلی تعصب کو انہوں نے زہر گھول دیا۔ جوں وقت گزرتا گیا عربی اور اجمی ایک دوسرے کے خلاف تعصب کا شکار ہوتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں بنو عباس کے سرکردہ لوگ آپس میں لڑ پڑے۔ آخر جب مسلمانوں کی مرکزیت ختم ہوگی اور وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کی حکومت میں تقسیم ہو گئے تو ان علاقوں کے حکمران آپس میں اتحاد، عمل اور مرکزیت قائم رکھنے کے بجائے نفرت اور بے اتفاقی کا شکار ہوئے۔ تب یورپ کے عیسائیوں نے اسے اپنے لیے ایک بہترین موقع جانا اور مسلمان حکمرانوں کی اتفاقی اور آپس کی نفرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ یورپ سے نکل کر بلاد عرب پر حملہ آور ہوئے۔ شام، عراق، فلسطین کے بہت سے علاقوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا۔ جس وقت عماد الدین زنگی جوان ہوا اس وقت ان سارے علاقوں پر عیسائیوں کو قبضہ تھا۔ عماد الدین یہ صورتحال دیکھتا ہوا کڑتا رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ کیا طریقہ استعمال کیا جائے اور عیسائیوں سے اپنے علاقے واپس لے لیے جائیں۔ جی تو دوستو، یہ ہماری آج کی پہلی قسط تھی سلطان عماد الدین زنگی کی۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو اور اس کتاب کی ہر قسط آپ کو وقت پر پہنچ جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔